الرحمن الرحیم درود-o-Salam on Hazrat MUHAMMAD sallallahu alaihi wasallam. It is said that if you want an enemy in your life, your nafs is sufficient for it. Well, good evening everybody, this is S.M UMAR. Never claim myself as a motivational speaker but a student. And the topic we choose for today, that is trap of desire. کہ کس طریقے سے خواہشات انسان کے لائف میں امپیکٹ کرتے ہیں، اس کی وجہ سے کیا کیا پرابلم انسان کو فیس کرنی پڑتی ہے. چیزوں کے درمیان ایک چیز اور سمجھیں گے کہ ہم کہ ان کا ہونا انسان کی لائف میں اچھا ہے یا نہیں. واٹ از دا میننگ آف ڈیزائر؟ اکارڈنگ ٹو گوگل، دا میننگ آف ڈیزائر از اسٹرانگ فیلنگ آف وانٹنگ ٹو ہیو سم تھنگ اور وشنگ فار سم تھنگ ٹو ہیپن. دو طریقے کے ڈیزائرز ہیں. ایک ہوتا ہے انسان کے اندر کہ کچھ بننے کا ڈیزائر، اور ایک ہوتا ہے کچھ حاصل کرنے کا ڈیزائر. ایک بات آپ کو یہاں پر میں بتاتا چلوں کہ ڈیزائر اور نیڈ میں بہت بڑا فرق ہے. ہم ڈیزائر ان چیزوں کو کہتے ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں، اور نیڈ بیسیکلی وہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہماری ضرورت ہوتی ہے. آپ کی ضرورت ہو سکتی ہے 30,000 روپے کمانا، لیکن آپ کا ڈیزائر ہو سکتا ہے 1,00,000 روپے. ہم دنیا میں نیڈس کو پورا کرنے نکلیں تو دنیا میں اتنے ریسورسز موجود ہیں کہ ہر انسان کی بیسک نیڈ کو پورا کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر ڈیزائر پورا کرنے نکلے، پوری کی پوری یونیورس کم ہو سکتی ہے مگر ایک انسان کی ڈیزائر ختم نہیں ہو سکتی. ڈیزائر کا ہونا انسان کی لائف میں اچھا ہے یا برا ہے؟ کیونکہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کو کچھ بننا ہے تو سب سے پہلے ڈیزائر ہونا چاہیے. از اٹ گڈ اور بیڈ؟ اکارڈنگ ٹو اسلام، ڈیزائر کا ہونا انسان کی لائف میں پرابلم نہیں ہے، مگر اس ڈیزائر کو حاصل کرنے کے لیے آپ اگر رولز کو بریک کرتے ہو تو یہ پرابلم ہے. آپ کو کچھ بننا ہے، اس کے لیے اسلام منع نہیں کرتا، مگر جو رولز آپ کو اسلام نے بتائے اگر آپ اس سے غافل ہو کر وہ چیز کرتے ہو تو آپ کے لیے پرابلمس ہیں. آپ کو پیسے کمانے ہیں، اسلام اس سے منع نہیں کرتا، لیکن جس راستے سے چل کر آپ پیسے کمانے کا سوچ رہے ہو اگر وہ غلط ہے تو اسلام سے منع کرتا ہے. وہ بات یہاں پر لے کر چل رہا ہوں. ایک ہے انسان کے بننے کا پروسیس اور ایک ہے حاصل کرنے کا پروسیس. سورۃ تکاثر کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اس کی جو ڈیفینیشن نکلے گی وہ فرماتا ہے کہ تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ ہوس میں، اور یہاں تک کہ تم قبروں تک پہنچائے اور تم جان جاؤ گے، اور بہت جلد تم جان جاؤ گے. یہ کس بارے میں ہو گئی کہ کمانے کی ہوس. دوسری ریفرنس آتی ہے آپ کو سورۃ 3 کے اندر لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون. یہ ہے انسان کی بننے کی خواہش جو ہوتی ہے اس کے بارے میں. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں حسن سے پیدا کیا اور اس کے بعد تمہاری حالت بد سے بدتر کر دی، بڑھاپے پر چلے گئے، یعنی کہ جو بھی ڈیزگنیشن آپ نے حاصل کی اس سے آپ ڈاؤن آ گئے. اب فائدہ کن لوگوں کو بتایا گیا کہ جو لوگ ایمان لائے، نیک اعمال کرتے رہے، ان کے لیے اجر و ثواب ہے. اچھا، اسلام کے اندر یہ جو ٹاسک ہے یہ ختم نہیں ہوتا یہاں پر کہ اگر ہم کوئی ڈیزائر اچیو کر لیتے ہیں. اسلام ہمیں ان چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد ہوتا ہے کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. یو وانٹڈ ٹو بی دا بلینئر، یو ہیو بیکم. ویئر ڈیڈ یو اسپینڈ یور منی؟ اٹ ول بی آسکڈ ٹو یو. کہ آپ کے کام وہاں پر ختم نہیں ہوتے کوئی ڈیزائر میں نے اچیو کر لیا. آپ کے کام ابتدائی جو شروع ہوتے ہیں وہ یہیں سے شروع ہوتے ہیں کہ اب آپ کیا کریں. ویسے تو آپ کو اسلامی تاریخ کے اندر بہت سی مثالیں مل جائیں گی. اس کی جو سب سے اچھی مثال اور خوبصورت مثال آپ کو ملتی ہے وہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ملتی ہے. یہ دونوں چیزوں کی مثال آپ کو ان کے دورہ خلافت میں بہت زبردست طریقے سے آپ کو مل جائے گی. ہمارے اسلام نے جو سینیریو قائم کیا ہے نا، اس سے کسی بھی انسان کی حق تلفی تو نہیں ہو سکتی. تو زکوٰۃ کا جو معاملہ کہ 3 بر اعظم کے اندر کوئی زکوٰۃ لینے والا نہ ہونا، تو پیسے کی جو خواہشات وہاں پر بھی ہوں گے، لوگ امیر وہاں پر ہیں تبھی وہ زکوٰۃ دے رہے ہیں. اب نہ ہونا تو سوچے کیا سینیریو رہا ہوگا، کیسا عمل کیا ہوگا ان لوگوں نے کہ 3 بر اعظم کے اندر کوئی بھی زکوٰۃ لینے والا نہیں. دوسرا واقعہ آتا ہے کہ عید کا منظر ہوتا ہے اور خلیفہ وقت جن کی حکومت 3 بر اعظموں میں ہے اور ان کے بچوں کے پاس نئے کپڑے نہیں ہوتے. کیسی مثال ہے کہ وہ چاہیں تو انہوں نے بہت زبردست ایک مقام حاصل کیا ہے، وہ پورا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. مثال ہوتی ہے کہ میں جب اسٹیج پر پہنچا ہوں تو میرے اوپر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. اٹ از اے کائنڈ آف جہاد بن نفس. یہی تو جہاد بن نفس ہے. اگر آپ نے پیسہ کمایا تو آپ کا نفس کیا کہے گا آپ کو کہ کیوں دوں میں کسی کو، میں نے محنت سے ایک چیز اچیو کی. مگر آپ کو رول کیا کہتا ہے کہ آپ کو دینا ہے.
آپ نے بہت محنت کر کے کوئی پوزیشن حاصل کی, آپ نے بہت جدوجہد کی, آپ نے پوری زندگی لگا دی. اب نفس کیا کہتا ہے آپ کو کہ میں کیوں فائدہ نہ اٹھاؤں, مگر اکارڈنگ ٹو رول آپ کو قربانی دینی پڑے گی. اٹ از اے جہاد بن نفس. کنکلوژن کیا نکلتا ہے اس ٹاپک کا؟ ہمارے اسلام نے ہمیں ڈیزائرز کے رکھنے سے منع نہیں کیا, لیکن اس کو حاصل کرنے کے لیے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے, اور اسے حاصل کرنے کے بعد ہم کیا کر رہے ہیں اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر اس اکارڈنگ ہم دونوں چیزوں کو اگر سمجھ جاتے ہیں تو آپ کچھ بھی بن جاؤ, آپ کسی بھی مقام میں چل جاؤ, آپ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے. لیکن اگر ان رولز کو بریک کر کہ یہ ہمیں پرابلم کریٹ کرے گا.